آج ہم بات کریں گے حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں۔ حضرت عباس علیہ السلام کون تھے؟ ہم سب جانتے ہیں، شجاع ترین فرد، بہادر ترین انسان، علمدار لشکر کربلا۔ حضرت ابوالفضل عباس امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کے بابا مولا علی علیہ السلام تھے، والدہ جناب فاطمہ کلابیہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ فاطمہ کلابیہ کون تھیں؟ ان کی امی کا نام تو بی بی ام البنین تھا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے 10 سال بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے جناب فاطمہ کلابیہ سے۔ جناب فاطمہ کلابیہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ بن کر مولا علی علیہ السلام کے گھر میں آتی ہیں، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام بخار میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جناب فاطمہ کلابیہ ان کی بہت خدمت کرتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی انہیں فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا تو کہتی تھیں کہ نہیں، مجھے فاطمہ کے نام سے مت پکارو، ہو سکتا ہے کہ اس سے ان بچوں کی ماں کا غم تازہ ہو جائے، مجھے اپنی خادمہ سمجھو، میں تو تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور یہی جذبہ جناب فاطمہ کلابیہ نے اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالا کہ انہیں صرف اور صرف ائمہ کی اس گھرانہ معصومین کی خدمت کرنی تھی۔ جناب فاطمہ کلابیہ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے وہ ام البنین کہلائیں، یعنی بیٹوں کی ماں، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت ابوالفضل عباس۔ یہ شعبان کی تاریخ تھی، 4 شعبان کی تاریخ تھی کہ جب حضرت ابوالفضل عباس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں، اور مولا علی علیہ السلام کی وہ دعا کہ جو وہ نماز شب میں مانگا کرتے تھے پوری ہو گئی۔ نماز شب میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار، تو مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو عاشورہ کے دن کربلا میں حسین کی مدد کر سکے۔ چنانچہ جناب عباس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب جناب عباس علیہ السلام پیدا ہوئے، مولا علی علیہ السلام آئے، ان کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی، ان کا نام رکھا عباس۔ عباس یعنی وہ شیر جو غصے میں بپھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی حضرت عباس علیہ السلام بہت غصے والے تھے، لیکن صرف دشمن آل رسول کے لیے، دشمن رسول اور آل رسول کے لیے وہ غصے والے تھے۔ لیکن جہاں انہیں غصہ آتا تھا اور مولا امام حسین علیہ السلام کہتے تھے کہ عباس ابھی غصے کا وقت نہیں ہے، مولا عباس علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے کبھی غصہ آیا ہی نہ ہو، جیسا کہ ہم آپ کو اب تک کئی واقعات میں بتا چکے ہیں۔ تو بچوں، مولا عباس علیہ السلام پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے آنکھیں ہی نہیں کھول رہے تھے۔ بی بی ام البنین پریشان ہو گئیں، یہ کیا ہوا، آنکھیں کیوں نہیں کھولتے ہیں، کیوں میرا بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے؟ پریشانی کے عالم میں تھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام آئے، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا بیٹا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، کیا کروں؟ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت عباس کو گود میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی گود میں لیا، حضرت عباس نے آنکھیں کھولی، یعنی حضرت عباس علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام انہیں گود میں لیں اور وہ آنکھیں کھولیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام بہت ہی ماہر گھڑ سوار تھے، شہ سواری کرتے تھے، نیزہ باز تھے، بہت اچھی نیزہ بازی کرتے تھے، تلوار چلانے کا فن تھا ان کے پاس، اور انہیں سید الفرسان کہا جاتا تھا، یعنی گھوڑا سواری کرنے والے کا ماہر، یعنی بہترین گھڑ سواری کرنے والا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا قد بلند تھا، مضبوط جسم کے مالک تھے، ان کا گھوڑا بھی بہت شاندار تھا، گھوڑے کا نام تھا مدھم، اور جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوالفضل عباس کا ایک اور لقب جو آپ نے ضرور سنا ہوگا وہ تھا قمر بنی ہاشم۔ جانتی ہوں آپ کہیں گے کہ بنی ہاشم تو مولا علی علیہ السلام کے خاندان والوں کا نام تھا، تو قمر بنی ہاشم کیا؟ قمر کہتے ہیں بچوں چاند کو، قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ حضرت عباس علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، تمام بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، چنانچہ انہیں کہا جانے لگا قمر بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کو ابوالفضل عباس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ابوالفضل ان کی کنیت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا فضل، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ابوالفضل یعنی فضل کے والد۔ اس کے علاوہ بچوں، مولا عباس علیہ السلام کا ایک اور لقب تھا عبید الحسین۔ عبید الحسین یعنی حسین کا غلام، اور حضرت عباس علیہ السلام بہت فخر محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا غلام، خادم کہلوانے میں۔ دوستو، آپ کو مولا عباس علیہ السلام کی ایک جنگ کا حال سناتی ہوں۔
اب کئی سال پہلے کی بات ہے، جنگ صفین کا موقع ہے، مولا علی علیہ السلام کے سامنے معاویہ کا لشکر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں سے اچانک ایک جوان نکلتا ہے، چہرے پر نقاب چڑھائی ہوئی ہے اور اتنے جوش و جذبے کے ساتھ نکلتا ہے لڑنے۔ اس کی شجاعت اور بہادری دیکھ کر سب لوگ دشمن دور بھاگ جاتے ہیں اور دور سے اس کی جنگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، سب حیران پریشان خوف کے عالم میں کہ یہ ماجرا کیا ہے، کون نوجوان ہے۔ آخر معاویہ نے اپنی فوج کے بہادر ترین شخص ابن شہسا کو کہا کہ تم جاؤ اور اس سے لڑو۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں؟ میں تو تنہا ہزاروں آدمیوں کو مار سکتا ہوں، میں اس جوان کے آگے جاؤں؟ میں نہیں جاؤں گا، کسی اور کو بھیجو، بلکہ ایسا کرو میرے 7 بیٹے ہیں، وہ بھی بہت بہادر ہیں، وہی اس کے لیے کافی ہیں، ان کو بھیجو۔ خوب 7 بیٹے ایک ایک کر کے آئے اور واصل جہنم ہوئے۔ اب وہ بہادر ترین آدمی ابن شہسا بہت غصے میں آیا، میں لڑوں گا، تم نے میرے بیٹوں کو کیوں مارا؟ لڑا، آیا لڑنے کے لیے، وہ بھی ایک ہی جھٹکے میں جہنم میں پہنچ گیا۔ اب سب حیران اور پریشان کہ یہ کون نوجوان ہے، اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام آگے آئے، نقاب کو ہٹایا، پیشانی کو چوما۔ کون تھے وہ؟ جی ہاں، وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے، جو اپنے نوجوانی کے عالم سے اس قدر بہادر تھے، اس قدر شجاع تھے، اس قدر بے خوفی سے نڈر ہو کے لڑتے تھے کہ دشمن حیران رہ جاتے تھے۔ اور یہی ابو الفضل عباس جب کربلا میں پہنچے، جنگ کی اجازت تو نہیں ملی، بچوں کے لیے پانی لینے نہر فرات کے کنارے گئے، پانی بھرا، مشق چھدی، ہاتھ قلم ہوئے، جو آپ لوگ سب مجلسوں میں سنتے ہیں۔ اور یہ بھی بچوں آج جان لیجئے کہ مولا عباس علیہ السلام کو پروردگار نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں۔ جس طرح سے حضرت جعفر طیار کے ہاتھ جنگ موتا میں قلم ہوئے اور پروردگار نے انہیں 2 پر عطا کیے، اسی طرح سے حضرت ابو الفضل عباس کے ہاتھ جو قلم ہوئے پانی لاتے ہوئے، پروردگار نے انہیں 2 پر عطا کیے۔ اور اس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی جان اپنے مولا امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی۔